کچھ ایسی فضا میں خلیق الرحمان کی شاعری نے جنم لیا ہے، خلیق کی شاعری کو اس ادبی فضا میں رکھے بغیر سمجھنا ممکن نہیں۔ اگر حقیقی ناقدین کے اسلوب پر خلیق کی شاعری کے خارجی اور داخلی نظام پر نظر کی جائے تو اولین طور پر جو بات سامنے آتی ہے وہ اس کی تخلیقی خود انحصاری ہے، یعنی اظہار کے اسلوب اور انداز کی یگانگت۔ آپ بہت سے شعراء کی نظمیں ایک جگہ رکھ لیں، آپ کو خلیق کی نظم پر انگلی رکھنے میں دیر نہیں لگے گی۔ آج جبکہ نظم نگاری اپنے فیشن اور رجحان میں ایک خاص طرح کی کاریگری، مہارت اور ٹائپ طریقہ کار میں ڈلتی جا رہی ہے، ایسی صورتحال میں خالصتاً اپنی نظم کی تشکیل کر لینا مہارت سے زیادہ تخلیقی قوت کی جیت ہے۔ اس حوالے سے خلیق کے اپنے موضوعات، اسلوب، تکنیک اور ڈکشن کی تشکیل اس کی اوریجنلٹی کا مستحکم ترین اظہار ہے۔ اگر مجھے خلیق کی شاعری پر اظہار کے لیے ایک جملہ کہنا ہو تو میں کہوں گا کہ یہ تعقل و میکانیت کی اساس پر تشکیل پانے والی مہارت و کاریگری کے خلاف جذبے اور رومان کا تخلیقی بنیادوں پر رد عمل ہے۔ یعنی اس کی شاعری جذبہ و احساس کی بنیاد پر تعقل اور بناوٹ کے بڑھتے ہوئے غلبے کے خلاف ایک بغاوت ہے۔ کاریگری اور بناوٹ کی یہ صورتحال مجھے نہ صرف اردو غزل میں دکھائی دیتی ہے بلکہ پچھلے 10-15 سالوں میں سامنے آنے والے اردو نظم کے ابھار میں بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اردو نظم جو کہ اردو غزل کی سپاٹ میکانیت اور داخلیت کے رد عمل میں سامنے آئی تھی، آج اپنی خارجیت کے علاوہ سماجیت، اجتماعیت، معاشرتی رپورٹنگ، سیاسی نوحہ گری، شہری مزاج، کھردری شعریت، عمومی زبان اور تکنیک کی منطقیت کے باعث فرد کی رومانیت، فردیت، آزادہ روی اور داخلیت کو دباتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ خلیق کی نظم نگاری اسی کا رد عمل ہے، جہاں وہ جذبے کے ساتھ خارج کو قبول کرتا ہے اور اپنے ذاتی احساس کے ساتھ اسے رسپانس کرتا ہے۔ خلیق اپنی رومانوی شعری قلمرو کی تشکیل 4 بنیادوں پر کرتا ہے۔ پہلی بنیاد اس کی شاعری کا لینڈسکیپ ہے، جو ایک جنت ارضی سے مشابہ ہے، جس میں دامانے کو کمل جھیلوں، آبشاروں، پھولوں، کلیوں، چاند، ستاروں، رنگوں اور خوشبوؤں کی صورت فطرت کی رنگا رنگی اپنے عروج پر ہے۔ یہ ہری بھری جنت ارضی خدا کی بنائی ہوئی ہے، نہ کہ انسانوں کی۔ خلیق اپنی ساری توانائی اسی سے حاصل کرتا ہے، جبکہ اس کی معاصر نظم تارکول کی سڑکوں میں دسے، زہر آلود دھوئیں میں لپٹے ریت اور بجری کے شہروں کی نمائندہ ہے، جہاں فطرت کو گملوں اور لان کی کیاریوں میں سجایا جاتا ہے، جہاں بہار کی آمد کا پتہ ٹی وی سے چلتا ہے اور جہاں درخت اگانے اور بچانے کی ترغیب حکومتی سطح پر دی جاتی ہے۔ یہ نئی نظم کا منظرنامہ ہے جو خلیق کے نظمیہ منظرنامے سے بالکل مختلف ہے۔ وہ نہ صرف اسلام آباد کی ترقیاتی یلغار سے قبل پھیلے یہاں کے ہرے بھرے جنگلوں اور جھنڈوں سے بیریاں، جگنو اور پھول چنتا دکھائی دیتا ہے، بلکہ قدیم ٹوٹمی قبیلوں کو بھی یاد کرتا ہے۔ یوں یہ جنت ارضی اس کے ذاتی بچپن سے لے کر انسان کے اجتماعی بچپن تک پھیلی ہوئی۔ اس کی دوسری شعری بنیاد گزرتا، رونتا، نظر انداز کرتا وقت ہے۔ ایک معصوم بچے کی طرح قدیم انسان کے ہاں بھی وقت کا تصور لازمانی صورت میں تھا، لیکن انسان جیسے جیسے بڑا اور متمدن ہوتا چلا گیا، اس نے وقت کو گھنٹوں، منٹوں، سیکنڈوں اور مائکرو سیکنڈوں میں بانٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ خود ایک بڑی سی مشینی گھڑی کا حرکت پذیر پرزہ بن کر رہ گیا۔ ایک تخلیق کار کے پاس اگر کوئی دکھ نہ بھی ہو تو وقت کے گزران کا احساس ہی اسے برباد کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن یہ احساس اسی وقت جاگتا ہے جب اپنے معروض سے کٹ کر اور اس کی بے سمت اور بے جواز دوڑ سے نکل کر فطری بہاؤ میں آیا جائے، جو کہ دل کی رفتار ہے۔ نئی نظم میں اس کے منظرنامے اور مزاج کے باعث اس احساس کو زیر بحث لانا مشکل ہے، لیکن وقت خلیق کی شاعری میں اس کے انفرادی اور انسان کے اجتماعی نوسٹیلجیا کو سامنے لاتا ہے۔ جنت ارضی سے جڑا مصرع بمصرع اور نظم بنظم پھیلا یہ نوسٹیلجیا ہی ذاتی دکھ اور سماجی دکھ کی صورت میں خلیق کی تخلیقی قلمرو کا تیسرا ستون بن جاتا ہے۔ یہ دکھ اس کی ہر نظم میں نمایاں ہو جاتا ہے۔ چوتھی بنیاد خلیق کی نظموں کی کومل زبان ہے، جو قدیم اردو یعنی ہندوستانی یا ہندی سے بنی ہے۔ یہ شعریت کے رومانوی رویے کے لیے انتہائی مناسب، رواں اور زندہ تر زبان ہے، جو گیتوں اور کویتاؤں کی آواز بن کر کانوں میں رس گھولتی اور سیدھے دل پر اثر کرتی ہے۔ اس سے خلیق اپنی شاعری کی جو عمارت تعمیر کرتا ہے، اس کا آرکیٹیکچر بدیسی یا اجنبی نہیں رہتا، بلکہ وادی سندھ اور گنگ و جمن کے رنگ و خاک سے بننے والے کسی جانے پہچانے در و دیوار کی یادگار کا احساس دلاتا ہے۔ خلیق کی اس شعری قلمرو میں امن، محبت اور عدل کے خوابوں کی حکمرانی ہے۔
وہ انتہائی سادگی اور محبت آمیز تفصیل کے ساتھ آپ سے بات کرتا ہے. وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے آپ کو مروب کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر محض اپنی آواز سے آپ کے دل میں اتر جاتا ہے، اور آپ اس نئی آواز میں ایک قدیمی مگر جانے پہچانے گیت کا روح پرور سحر محسوس کرتے ہیں. شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر روش ندیم صاحب کا مضمون خواتین و حضرات آپ نے سنا. آپ نے فرمایا کہ خلیق ان شعراء میں سے ہے کہ بہت سے شعراء کا کلام اگر اکٹھے کر دیا جائے، رکھ دیا جائے تو خلیق کی نظم پہ آسانی سے انگلی رکھی جا سکتی ہے. اس اعتبار سے خلیق خوش نصیب ہے کہ ایک ایسے دور میں ایک ایسا شاعر ہے جس پہ انگلی رکھی جاتی ہے، ورنہ زیادہ تر پہ تو انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. اب جناب تشریف لاتے ہیں ہمارے ایک ایسے دوست جو شاعر بھی ہیں، گلوکار بھی اور فنکار بھی. آج انہوں نے باعتبار فن خلیق کی ایک نظم کو پیش کرنا. دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کیسے کرتے ہیں. حیدر فاروق، ریڈیو کی بہت معروف آواز اور بڑے اچھے غزل گو شاعر. خلیق کی ایک نظم ہے، باتیں گیلی ہو جاتی ہیں. وہ دن بھی تھے جب تیز ہوا کی بارش میں ہم ایک چھاتے کے نیچے پہروں چلتے تھے. وہ دن بھی تھے جب تیز ہوا کی بارش میں ہم ایک چھاتے کے نیچے پہروں چلتے تھے. یوں لگتا تھا نا برساتوں میں ان باغوں میں بھی، یوں لگتا تھا نا برساتوں میں ان باغوں میں دن بھی جیسے رک جاتے تھے. فٹ پاتھوں پر جوتے تسمے موزے گیلے ہو جاتے تھے. چلتے چلتے اس پانی میں پاؤں بوڑھے ہو جاتے تھے. تم بارش کی قسمیں کھا کر میرا ہاتھ پکڑ لیتی تھیں. میں کہتا تھا ابھی رنگے یہ سب وعدے، یہ بارش تو تھم جائے گی. تم کہتی تھیں یہ جیون تو ایک ساون ہے، اگلی بارش بھی آئے گی. اور پہروں میں سوچتا رہتا وہ بارش بھی جانے کیسی بارش ہوگی. میری آنکھوں کی وہ جھلمل باتیں پڑھ کر تم پیڑوں کی ڈال پہ بیٹھے پنچھی دیکھ کے کہہ دیتی تھیں تم بھی نہ بس. بات ہوا کی ڈور سے کٹ کر پنچھی بن کر اڑ جاتی تھی. وہ بارش بھی جانے کیسی بارش ہوگی. میری آنکھوں کی وہ جھلمل باتیں پڑھ کر تم پیڑوں کی ڈال پہ بیٹھے پنچھی دیکھ کے کہہ دیتی تھیں تم بھی نہ بس. بات ہوا کی ڈور سے کٹ کر پنچھی بن کر اڑ جاتی تھی. ماہو سال کی اس بارش میں یادوں کی چھتری کے اندر اب بھی اکثر پیڑ پرندوں کی ڈاروں سے اٹھ جاتے ہیں. تنہا تنہا بھیگے بھیگے فٹ پاتھوں پر چلتے چلتے جوتے تسمے موزے گیلے ہو جاتے ہیں. ان لمحوں کی اوس میں دھل کر آنکھیں سیلی ہو جاتی ہیں، باتیں گیلی ہو جاتی ہیں. باتیں گیلی ہو جاتی ہیں. یہ نظم خلیق الرحمان کی نظم تھی جسے حیدر فاروق تحت اللفظ میں پیش کر رہے تھے. اب کتاب کے حوالے سے گفتگو کے لیے نظم کے ایک اور بڑے معروف شاعر، بڑا معتبر نام، جناب انوار فطرت صاحب. محترم انوار فطرت. عنوان ہے خلیق الرحمان کا ایک ناتمام مطالعہ. ہم تمہیں جہاں چاہیں جب چاہیں پیدا کر دیں. مجھے اس آیت کا متن و مقام یاد نہیں آ رہا اور نہ ہی لفظی ترجمہ، البتہ اس کا مفہوم مجھ پر ایسا ہی نازل ہوا تھا. اور یاد پڑتا ہے کہ اس سے میں آوا گون کی طرف جا نکلا تھا. مجھے محسوس ہوا کہ یہ بھی خالق کے اسی قرآنی دعوے کی کوئی بگڑی ہوئی شکل ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی اس زندگی کے کرموں کا پھل پانے دوبارہ آنا ہے. ہم کہتے ہیں دعویٰ کرنے والا ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ایک بات ہمارے مشاہدے میں آتی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دعوے کے چھوٹے موٹے نمونے دکھاتا رہتا ہے. اب یہی دیکھ لیجئے منشیات اپنی زندگی ہی میں دوبارہ ظہور کرتے دکھائی دیتے ہیں. میرے خیال میں وہ تھوڑے سے پیدا ہو چکے ہیں
یہ چھوٹا بچہ اپنے فن کے پزاوے میں برسوں کی چند اور اینٹیں پکا چکے، تو کچھ بعید نہیں کہ پانی پانی کرتے پورے منشا یاد ایک روز ہمارے سامنے آ کھڑے ہوں۔ تھینک یو۔ یہ چھوٹا بچہ اپنے فن کے پزاوے میں برسوں کی چند اور اینٹیں پکا چکے، تو کچھ بعید نہیں کہ پانی پانی کرتے پورے منشا یاد ایک روز ہمارے سامنے آ کھڑے ہوں۔ نظم کے منشا یاد۔ دیہ نے منشا یاد کو آج تک نہیں چھوڑا، رویے کے تھوڑے سے بدلاؤ کے ساتھ دیہ خلیق کے ساتھ بھی موجود ہے۔ مجھے فطرت پرستی دیہ پرستی ہی کی ایک صورت لگتی ہے، مگر ارتقاء یافتہ۔ منشایات کا تذکرہ برسبیل تذکرہ نہیں ہے، تاہم انہیں یہاں چھوڑتے ہیں اور بات کرتے ہیں خلیق الرحمن کی، جس کے افق کا کنارہ کسی اوم کی سانس میں رک گیا ہے اور پانی اس کی کاسا ناؤ میں فیاضی کے ساتھ بھکشا دان کیے جاتا ہے۔ بھکشا دکھ کی ہو تو خست نہیں کی جاتی، اور پھر سمیٹنے والے کا ظرف کب ایسا گرا پڑا ہے، یہ صدارتی کاسا ہے جو دنیا بھر کے لذائذ تیاگ کر کائنات بھر کا دکھ بٹورنے کپالوستو سے نکل پڑا تھا۔ یہ الگ بات کہ جنما جن کا چکر نہ توڑ پایا اور آج تک اپنا بھوگنے آتا چلا جا رہا ہے۔ یہ چھوٹا بچہ بھی مجھے گوتما کا ایک روپ لگتا ہے۔ چھوٹا ہے تبھی فی الحال اپنی ذات کے مقدس برگد تلے گیان کا دھیان باندھے بیٹھا ہے۔ کچھ روشنی مل چکی ہے، کچھ باقی ہے۔ دھیان کا تار نہ ٹوٹا تو وہ بھی مل ہی جائے گی۔ بچے کے دکھ کچے ہوتے ہیں۔ یہ کچا پن اس خوف اور تحیر کے باعث ہوتا ہے جو اس کی فطرت کا حصہ ہوتا ہے۔ جبلی طور پر جہد للبقاء بھی خوف ہی کی ایک صورت ہے۔ خلیق کو پڑھتے ہوئے بار بار خوف، تحیر اور کچے دکھ کے مقامات سے گزرتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ کیفیتیں اچھی شاعری کے اہم عناصر ہیں۔ فن کے لیے مطلوب باقی تمام عناصر میسر ہوں اور یہ مفقود ہوں تو فنکاری تو دکھائی جا سکتی ہے، فن تخلیق نہیں ہو پاتا۔ میں اسے بار بار چھوٹا بچہ کہتا ہوں، ممکن ہے بار گزرتا ہو، لیکن اس حقیقت کو میں رد نہیں کر سکتا کہ وہ سچ مچ ایسا ہی ہے۔ اس کی دستیاب شاعری اول تا آخر پڑھ جائیے، خوف، تحیر، سادگی، جذبہ، بے ساخت کی، سرزنش، خوردگی، معصومیت، محرومی، آپ پڑھتے چلے جائیے۔ وہ تمام عناصر جو کسی کو چھوٹا بچہ بناتے ہیں اس میں موجود ہیں۔ دکھ اور خوف کی لہر اس کے ہاں اول تا آخر چلتی چلی جا رہی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج بھی وہ ماں کے سرہانے کھڑا ہے اور کہتا ہے، اس سے پہلے ہم جدا ہوں، خاک میں مل جائے مٹی کا یہ جسم ناتواں، ان مقدس بازوؤں میں تھام لے تو مجھ کو ماں۔ خلیق نظم کو پہیلی بنانے کی علت سے بھی آلودہ نہیں۔ نظم جیسے اسے عطا ہوتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس میں کوئی زیادہ رد و بدل کرتا ہوگا۔ گھاگ شاعروں کا وتیرہ ہے کہ وہ سیدھی سبھاؤں کو جالا بنا لیتے ہیں اور اس میں قاریوں کی مکھیاں پھنساتے رہتے ہیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ایسی شاعری کو میں پڑھ نہیں پاتا۔ اس چھوٹے بچے کو نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ بڑا بچہ بننے کی کوشش نہ کرے، ورنہ یار لوگ بوڑھا بچہ بنا ڈالتے ہیں۔ نثری شاعری بھی کبھی کبھی اچھی ہوتی ہے، لیکن آج جو نثر میں شاعری آپ نے ابھی سنی اس کا جواب نہیں تھا۔ بڑی خوبصورت تحریر تھی انوار فطر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب ایک اور خوبصورت شاعر، ایک بہت اچھے ڈرامہ نگار، بہت اچھے نثر نگار اور بڑے اچھے جملہ ساز اور جملہ باز دوست اپنا عرفان احمد عرفی سے درخواست گزاروں کہ تشریف لائیں۔ ابھی اس کا عنوان میں نے کوئی سوچا نہیں ہے، بہرحال ایک بہت سادہ سا، فوراً سمجھ میں آ جانے والا، ادب دوست، متحرک، ملنسار، دوسروں کو عزت دینے والا نوجوان جو حلقہ باب ذوق کے ہفتہ وار اجلاس میں شاید اس لیے آ جایا کرتا ہو
کہ خاندانی طور پر یہ لت اس کے خون میں شامل ہو گئی تھی. اس پر یہ کہ وہ نظم نگاری میں تھوڑی بہت طبع آزمائی بھی کر سکتا ہے, کوئی